इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो एक मारूफ इदारा है मुसलमानों का, जिसका क़याम 1980 में अमल में आया था। तकरीबन आज 54 साल हो चुके हैं, लेकिन वो जिन मकासद के तहत क़ायम किया गया था उनमें से बहुत से मकासद पसे-पुश चले गए हैं या उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। उसकी वजह यही रही है कि उसको जिस तरह की क़यादत मौसर आना चाहिए था वो क़यादत नहीं मिली, और यहाँ पर जो है नौदौलतिया या जो नए पैसे वाले थे, जो मुसलमान अफराद है, वो इस सेंटर से वाबस्ता होते चले गए। और ज़ाहिर बात है जब नौदौलतिया कहीं एक जगह जमा हो जाए, किसी एक मरकज़ को जमा हो जाए, तो ज़ाहिर बात है ये आप सभी जानते हैं कि वो उसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यही सूरत हाल गुज़श्ता चंद सालों से यहाँ पे देखने में आ रही है। तो बहुत से दर्दमंद लोग हैं जो सेंटर की भलाई के बारे में, सेंटर की जो है अच्छाई के बारे में, हालात को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हीं में से एक डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब है, जो आप जानते हैं जाना माना नाम है। इस हवाले से भी जाना माना नाम है कि ये सच्चर कमेटी में OSD थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे, और सच्चर कमेटी की जो कुछ भी सिफारिशात है, जो कुछ भी रिपोर्ट है, उसकी तैयारी में इनका खासा अमल दखल रहा है। इन्होंने बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल करवाई है। और अलावा अजी इनका जो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, ये ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है मुसलमानों को, ख़ास तौर से जो कमज़ोर तबका, माशी तौर पर जो कमज़ोर मुसलमान होते हैं, उनकी जो है सिविल सर्विसेज में रहनुमाई कर रहा है। और इनके इदारे के ज़रिए, इनकी मदद के नतीजे में जो है सैकड़ों की तादाद में, माफ़ करना सैकड़ों, दर्जनों कहा जाए, दर्जनों से ज़ायद जो है ऐसे तलबा जो है सिविल सर्विस का अपना जो ख्वाब पूरा शर्मिंदा ताबीर कर सके हैं। अलावा जी डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब साबिक़ इनकम टैक्स कमिश्नर भी है, लेकिन वो मिल्लत के हवाले से बड़ा दर्द रखते हैं और उसी हवाले से कई लेवल पर जो है, कई सतहों पर सरगर्मियाँ चला रहे हैं। अब वो जो है ये इस्लामिक कल्चर सेंटर की बेहतरी के लिए एक 20 पॉइंट चार्टर सामने ले आए हैं। उसी हवाले से हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, आपका सालार के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है, आपने हमें वक्त दिया। अब आप ये बताइए कि आपने जो 20 पॉइंट जो है चार्टर जो तैयार किया है, जो प्रोग्राम तैयार किया है इस्लामिक सेंटर को बेहतर बनाने के सिलसिले में, वो क्या नुकात है, ज़रा उस पर रोशनी डालें आप। ऐसा है कि 20 नहीं 22 पॉइंट है, 22 नुकाती प्रोग्राम है। वो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, पार्टली तो सारा का सारा रिप्रोड्यूस किया है एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स से ही जी। तो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को एक तरफ रख करके और उसकी पूरी एनालिसिस करके और उसके पार्ट्स करके जी, हर पार्ट को उसके किस इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्लामिक सेंटर में जो भी टीम आती है जी, उसको क्या क्या करना चाहिए जी, इसके ऊपर कुछ कोशिश की है एक्शन प्लान बनाने के लिए। इसके लिए तो सबसे पहला जो उसका आर्टिकल है वो है 3.1। आर्टिकल 3.1 जो है वो कहता है कि हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ अक़ीदे के मानने वाले लोग हैं जी, उन तमाम शहरियों के माबैन बाहमी समझ बूझ को फ़रोग़ देना है। कितना अच्छा है ना, इससे अच्छा क्या होगा। सबसे पहला ये है। तो उसके लिए जो मैंने सबसे पहले बात दर्ज की वो ये कि इस्लामिक सेंटर शुड स्टार्ट पब्लिशिंग ए जर्नल, ये बुलेटिन निकालना, चाहे महीने की निकाले, 3 महीने पे निकाले, भारत एक बुलेटिन निकालना सीरियस बाकायदा के अंदर। और उसके अंदर क्या चीज़ आएगी उसके ताल्लुक से ये जो पहला एम है, इसके लिए हर महीने एक ग्रुप डिस्कशन, कभी कभी कोई स्किट्स, कुछ ड्रामा, पोइट्री सेशंस वगैरह इस तरह के हों, जिससे कि फ़रोग़ मिले आपस में भाईचारे को। और उसकी जो ख़ास पॉइंट्स उन प्रोग्रामों से निकल के आएँ, उसकी तस्वीरें और उसके ऊपर रुदाद उसकी, वो उस बुलेटिन में पब्लिश होते रहना चाहिए। पहला पॉइंट तो मैंने ये कहा। तो पहला पॉइंट ये मैंने कहा। उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि दूसरा पॉइंट, ये 3.1 था, ये 3.1। 3.2, अब उस पर आप ज़रा गौर करिए। इस्लाम और उसकी तालीमात के बारे में गलत फहमी दूर करना, वर्ड बाय वर्ड यही है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए भी मसली ग्रुप डिस्कशन ही होना है, वही पहला वाला ही, स्किट्स होने, ड्रामे होने, पोइट्री सेशंस होने, और जो पॉइंट्स निकल के आए उसको बुलेटिन में पब्लिश होना। ये तो हो गए फर्स्ट 2 पॉइंट्स।
دین نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ثقافت، اسلامک کلچر اور اس کی مخصوص مزاج سے عوامی واقفیت و آگہی کو فروغ دینا، ٹو پروموٹ اویئرنیس آف دی ایتھاس آف دی اسلامک کلچر. اس کے لیے بھی میں نے آپ سے یہ کہا، میں نے پروپوز یہ کیا ہے کہ ایک منتھلی لیکچر ہونا چاہیے، اور یہ لیکچر should be delivered by an academic expert in this field، جو کہ سلیکٹ کر کے اس کی کمی نہیں ہے ان کو بلا کر کے، اور اس میں بھی جو پوائنٹس نکل کے آئیں وہ بلیٹن میں پبلش ہونے چاہیے. دوسری بڑی اہم چیز جو ہے اس نقطے کے لیے وہ یہ ہے کہ اسلامک سینٹر کی بلڈنگ کے اندر ایک پرومیننٹ جگہ کے اوپر ریسیپشن پہ ایک پرماننٹ ایگزیبیشن ہونے چاہیے ود ان دا اسلامک سینٹر پریمیسز، جس سے کہ ڈپکٹ کیا ہو، ایتھاس آف اسلامک، جو خاص مزاج ہے اسلامک کلچر کا، اسلامی ثقافت کا، وہ اس سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے. جو بھی آنے والا ہے اس کو فوراً کیچ کرے کہ ہی از ایٹ اسلامک سینٹر، اور یہ ایتھاس ہے اسلامک سینٹر کا. دین نیکسٹ نقطہ ہے ایمس اینڈ آبجیکٹس میں 3-4. دین آپسی رواداری، آفاقی بھائی چارہ، محبت اور فلاح عامہ پر مبنی پر اخلاق معاشرے کی تشکیل میں مدد کرنا، ٹو اسسٹ ان دا کریشن آف این ایتھیکل سوسائٹی بیسڈ آن ٹالرنس، یونیورسل بردرہڈ، لو اینڈ چیریٹی. پھر آپ دیکھیے اس سے اچھا ہو نہیں سکتا، لیکن اس کو جو ہے پوائنٹ نمبر 1 کے ساتھ ہی کمبائن کرنا پڑے گا، وہی ایکشن اس کے بارے میں بھی کرنا پڑے گا. دین 3.5 وہ ہے کہ ہندوستان اور عالم اسلام کے عوام کے مابین، غور کریے گا ذرا الفاظ کے اوپر، ہندوستان اور عالم اسلام کے عوام کے مابین ایک دوسرے کی بابت سمجھ بوجھ، باہمی احساس سے قدر و قیمت اور دوستانہ روابط کو فروغ دینے کے لیے مندرجہ ذیل اقدام کرنا، ٹو پروموٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپریسیشن اینڈ ایمٹی بٹوین دا پیپل آف انڈیا اینڈ دوز آف دی اسلامک ورلڈ. جی اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اس موٹی جو ڈائریکشن ہے اس کے اوپر ہم آ جائیں کہ منتھلی لیکچرز بائی ایمیننٹ اسکالرز، پبلیکیشن آف پوائنٹس، اور ایک ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک پرماننٹ ایگزیبیشن اسلامک سینٹر کے اندر ہونی چاہیے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ دیر شوڈ بی اے فلوٹنگ ایگزیبیشن جو کہ پورے ملک میں اینول ٹائم ٹیبل کے حساب سے گھومتی رہے، ٹو ڈپکٹ اسلامک کلچر. یہ ہے اسلامک ایتھاس، وہ فلوٹنگ ایگزیبیشن بھی ہونا ضروری ہے. اب وہ جو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا فالوئنگ پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں جو ایمس اینڈ آبجیکٹس میں، وہ پہلا ہے اسٹڈی آف ایچ ادرس پاسٹ اینڈ پریزنٹ سویلائزیشن، ایک دوسرے کے ماضی اور موجودہ تہذیب کا مطالعہ کرنا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے ریسرچ اسکالرس کو اسلامک سینٹر کو انسٹیٹیوٹ کرنا ہوگا. بس کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک بچے موجود ہیں، سارے لڑکے لڑکیاں، وہ ان کو جو قابل ترین ہوں، جن کے اندر پوٹینشیل ہو، ان کو باقاعدہ ایک ریٹن ایگزامینیشن اور انٹرویو کے ذریعے سلیکٹ کر کے اور ان کو پوائنٹس دینے ہیں. ان کو یہ کہ یہ اس کے اوپر آپ ریسرچ کر کے یہ پوائنٹس نکال کر کے لے کے آؤ. دوسرا ہے اس سے متعلق علم و عرفاں اور معلومات خاصہ کا باہمی تبادلہ عمل میں لانا، میوچل ایکسچینج آف نالج اینڈ انفارمیشن. میوچل ایکسچینج کس میں انڈیا، پیپل آف انڈیا اینڈ پیپل آف دی اسلامک ورلڈ. اس کے اوپر آج تک کبھی سنا آپ نے؟ یہ بیسک کام کبھی کیا ہی نہیں، بیسک مدعے ہیں. اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا، اس کے لیے بہت خاص کام کرنا ہے. ایک منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے تحت ایک ادارہ ہوتا ہے انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشنز، ICCR. اس کا ایک ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے، فارن سروس کا سینئر آفیسر ہوتا ہے. اس کے ڈائریکٹر جنرل کو اور ان کے کولیگس کو جا کر کے اسلامک سینٹر کے لوگ ملیں، ان کے اوپر کال آن کریں اور ان کو انوائٹ کریں یہاں، اور ان سے ایک دوستانہ تعلقات، ایک روابط پیدا کریں. اس کے ذریعے کیا کرنا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی سہولتیں مہیا کرنا جن سے ہندوستان و عالم اسلام کے عوام کے درمیان نتیجہ خیز میل جول قائم ہو. پرووائڈنگ فیسلٹیز، اسلامک سینٹر کی ڈیوٹی ہے ٹو پرووائڈ فیسلٹیز دیٹ وڈ لیڈ ٹو فروٹفل انٹریکشن بٹوین دیم، تو اور اپریسیشن آف ایچ ادرس کنٹریبیوشن ٹو ورلڈ سویلائزیشن، عالمی ثقافت میں ایک دوسرے کی حصہ داری کی قدردانی کرنا. کہ جو ICCR سے ہمیں دوستی کرنی ہے اسلامک سینٹر کو، وہ کیا ہوگا، ICCR کی مدد سے
میمورینڈم آف ایسوسیشن سائن کرے گا اسلامک سینٹر ود ہوم یونیورسٹیز, انفارمیشن سینٹرز اینڈ کلچرل آرگنائزیشنز ان اسلامک سلیکٹڈ اسلامک کنٹریز, جیسے موروکو ہے, ساؤتھ افریقہ, انڈونیشیا, ملیشیا, برونائی, عراق, ایران, ٹرکی, ایجپٹ, جارڈن, الجیریا, آذربائیجان, قزاقستان, تاجکستان, ترکمنستان, کویت, سعودی عربیہ, قطر, UAE اینڈ جارڈن. کم سے کم اتنے ملکوں کے ساتھ وہاں جو یونیورسٹیز ہوں, انفارمیشن سینٹرز ہوں, کلچرل آرگنائزیشنز ہوں, اس کے ساتھ اسلامک سینٹر کا میمورینڈم آف ایسوسیشن ہونا چاہیے. کس کی مدد سے؟ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے ICCR کی مدد سے ہونی چاہیے. بہت آسان کام ہے یہ, خالی بس یہ طے کر لینے کی بات ہے. دین اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے 3A کا پارٹ 1. وہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں سکونت پذیر مسلمانوں کے فنون لطیفہ, ثقافت و روایتی طرز زندگی کا تقابلی مطالعہ, ان سے متعلق مذاکرات, تقاریر, تحقیقات کا خود بھی انتظام و انصرام کرے, اور اس کام میں اسلامک سینٹر دوسروں کی بھی مدد کرے. یہ مینڈیٹ ہے. انڈرٹیک, آرگنائز اینڈ فیسیلیٹیٹ اسٹڈیز, سمپوزیا, لیکچرز اینڈ ریسرچ. تو یہ سینٹر کے مینڈیٹ میں شامل ہے. یس, جی, وہ خود بھی کرے آن اے کمپیریٹیو بیسس آف دی آرٹس, کلچر اینڈ ٹریڈیشنل لائف اسٹائلس آف اسلامک پیپلس ان ادر پارٹس آف دی ورلڈ. ان کو اسٹڈی کرے اور ان کے بارے ان کو انڈیا سے کمپیئر کرے. تو اور یہ کام کرنے کے لیے اسلامک سینٹر خود بھی کرے اور دوسری تنظیمیں ان کو بھی روپن کرے, ان کی بھی مدد کرے. دین نیکسٹ آ جاتا ہے کہ ISAC کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے, اس کام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن بھی اب سائن ہوں گے کس کے ساتھ؟ وتھ انڈین یونیورسٹیز, ایمیننٹ NGOs, انسٹیٹیوشنز, گورنمنٹ اینڈ سیمی گورنمنٹ باڈیز ایٹسٹرا. دین ہے یہ جو کچھ اسٹڈی ہو گئی اور سمجھ لیا ایک دوسرے کو, تو اس کی جانکاری اور اس کی قدردانی کی اہمیت ہندوستانی عوام تک پہنچانا. عوام تک پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس کو اسلامک سینٹر کو ایک پینل آف آتھرس, اسکالرس کو ریٹین کرنا ہوگا جو کہ پروفیشنلی آرٹیکلس لکھیں اور فیچرز تیار کریں, اور ISCC ان کو پبلش کریں ریسرچ آرٹیکل. سوشل میڈیا, انسٹاگرام, ایکس جو ہے, ٹویٹر, لنکڈ ان, فیس بک, جتنا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یہ سب چیز پبلش ہونی چاہیے. یہ سب چیز. اور اسلامک سینٹر شوڈ کلٹیویٹ اٹس لوکل ریسورس پرسنس ان ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا. پورے ہندوستان میں سمجھدار, محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں, بھرے پڑے ہوئے ہیں. ان کو ریسورس پرسن بنا کر کے ان سے جگہ جگہ کام لینا, تبھی اسلامک سینٹر کا مینڈیٹ جو ہے نفاذ کی طرف بڑھے گا. دین نیکسٹ 3B کا پارٹ 1 ہے کہ عصر حاضر کے فنون لطیفہ, سائنس, ٹیکنالوجی سے متعلق علوم اور ہنرمندیوں کی نشو و نما کو فروغ دینا. اس کام کے لیے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کیریئر گائیڈنس اور ضروری ہدایات مہیا کرنا. پروموٹ دا ڈیولپمنٹ آف نالج اینڈ اسکلس ان دا کنٹمپرری آرٹ, سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی بائی آفرنگ کیریئر گائیڈنس اینڈ انسٹرکشنز ٹو ینگ مین اینڈ ویمن. اوکے جی. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, ایک پروفیشنل ونگ قائم کرنا ہوگا اسلامک سینٹر میں جو کیریئر گائیڈنس اینڈ انسٹرکشنز کرے. یہ تھوڑا سا کام ہوا بھی ہے پچھلے 10 سال کے اندر. پروفیشنل یہ کیریئر گائیڈنس انسٹرکشن کو اس کو باقاعدہ سسٹمیٹائز کر کے اسلامک سینٹر کا پارٹ بنانا ہوگا. دین اور کیا کرنا ہوگا, یہ کہتے ہیں مینڈیٹ کہہ رہا ہے to organize cultural and educational exchanges of scholars and students. Exchanges between whom? Between people of India and people of the Islamic world. وہ exchanges ہیں. اور scholars اور طلباء کا ہندوستان و عالم اسلام کے مابین ایکسچینج کرنا. اس کے لیے پھر ICCR کی مدد لینی ہوگی. ان کی مدد لے کر کے جو انڈیا میں ہائی کمیشنز ہیں اور ایمبیسیز ہیں, دلی میں, بامبے میں, جگہ جگہ کانسولیٹس ہیں, ان کے ذریعے جو ہے اسلامک کنٹریز جو ہیں ان تک پہنچ کر کے اور وہاں ہمیں اس کا امپلیمنٹیشن اس طرح سے کرنا ہوگا. دین ہندوستان میں یہ 3B میں آگے چل کے ہے, ہندوستان میں مسلمانوں کی اقتصادی, بڑے غور سے سنیے, ہندوستان میں مسلمانوں کی اقتصادی, تعلیمی, ثقافتی و سماجی ترقی کو فروغ دینا اسلامک سینٹر کا مینڈیٹ ہے یہ, تاکہ وہ اپنے ہم وطنوں کے ہمراہ ہندوستان کی سماجی عظمت میں اضافے کے لیے معاون رہیں.
promote economic, educational, cultural and social advancement of Muslim community in India so that they with their fellow countrymen contribute effectively in making India a great society. अब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपका वक्त चाहूँगा कि जो अभी आप जिक्र कर रहे थे जस्टिस सच्चर कमेटी की, उसने जो रिपोर्ट दी उसमें उसने ये बात प्रूव कर दी डेटा के साथ कि हिंदुस्तान के मुसलमान बाकी मज़हब के मानने वालों के मुकाबले में हर मैदान में पीछे हैं, सोशल, इकनॉमिक, एजुकेशनल। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि क्यों पीछे हैं, चूँकि दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इस मुल्क की हुक्मरानी में उनकी हिस्सेदारी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है। तो जबकि दूसरी तरफ आप गौर करें इस्लामिक सेंटर, द आइडिया, यह गौर करिएगा, क्योंकि मैं इस्लामिक सेंटर से तब से जुड़ा हूँ जब इस्लामिक सेंटर बना नहीं था जी। बिल्डिंग नहीं, हाँ बिल्डिंग नहीं, जब सोसाइटी भी नहीं बनी थी, अच्छा जब दिमाग में था इस्लामिक सेंटर जी तब से जुड़ा हुआ हूँ। जी जब उसके बाद सोसाइटी बनी है। On this idea of Islamic Center was basically conceived by the founding fathers with a view to help out the Muslim youth. ये पर्पस था to regularly and systematically prepare well and participate in the competitive process for joining government services. वो नस्बुल ऐन था इस्लामिक सेंटर बनने, तो उस वक्त से जब बाद में बना। तो दिस वर्क वॉज वेरी वेल डन इन इस्लामिक सेंटर। ये भी शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड 1982 से लेकर 92 तक जी जी ये बहुत उनका काम हुआ। 1982 से 1992 तक 93 में जो है बिल्डिंग तोड़ी गई, उसका पूरा लेखा जोखा मौजूद है। और उसके नतीजे में 200 बच्चे गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन भी कर गए, नॉट सिविल सर्विसेज, दूसरी सर्विसेज जो है ज्वाइन भी कर गए। यहीं पर टूटे हुए 2 बंगले थे, उनमें काम होता रहा। तो ये बहुत मजबूती से काम हुआ, इसका मॉडल मौजूद है। लेकिन 1993 में जब जाहिर है बंगले टूट गए, उसके बाद से इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बाकी काम होते रहे लेकिन ये काम हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा। फिर 2003 में जब बन के तैयार हुई है बिल्डिंग, उसके बाद सब चीज़ें तो हो गई लेकिन ये चीज़ पिकअप नहीं। तो अब कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड, अभी भी किया जा सकता है ना, ताकि ये इस्लामिक सेंटर का जो मैंडेट है ये पूरा हो। इसके लिए एक बहुत अहम मुद्दा ये है कि इस्लामिक सेंटर जब कायम हुआ उसके बाद उसका नक्शा बना। आपको मालूम होगा कि शुरू के 10 साल जो थे 1993 से 2003 तक मैं ही जिम्मेदार था जी। तो उसके नक्शे के हिसाब से जो बेसमेंट है उसका जो ईस्टर्न विंग है पूर्वी, वो सारा का सारा इस काम के लिए इस्तेमाल होना था कि बच्चों को यहाँ ठहरा करके इनकी कोचिंग करवाई जाए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। वो नहीं हुआ, तो वो आगे भी किया जा सकता है। तो उसको अगर कर दिया जाए, और ख़ास तौर से ये समझ लीजिए सिविल सर्विस के लिए तो काफ़ी बात आगे बढ़ चुकी है, 2.5% से 5% क्रॉस कर गए और ये वगैरह वगैरह, बहुत तैयारी हो। लेकिन सिविल सर्विस के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उस तरह कोई तवज्जो नहीं होती। वहाँ पर तकरीबन 5 लाख लोग सेलेक्ट होते हैं हर साल। 29 प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, 29 हाई कोर्ट्स हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और यूपीएससी खुद भी अलावा सिविल सर्विस के भी रिक्रूटमेंट करता है। सब जोड़ लीजिए तकरीबन 5 लाख लोग हर साल गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं। अगर वहाँ थोड़ी सी तवज्जो हो जाती है ना सिस्टमेटिकली, वहाँ भी 5% हो सकता है, तो वहाँ आपके 25,000 लोग हमेशा हर साल गवर्नमेंट ज्वाइन करने में लग जाएंगे। तो ये जो है उसके लिए जो अमला चाहिए हो उसको रिक्रूटमेंट वगैरह करके ये काम किया जा सकता है। तो इस तरह अगर ये काम होना शुरू हो तो इस्लामिक सेंटर का जो मैंडेट है ना वो काफ़ी हद तक पूरा होना शुरू हो जाएगा। ज़फ़र साहब, आप जानते हैं कि 2003 में ये बिल्डिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई थी, तैयार होकर खड़ी है, खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की इंतज़ामिया आती गई, आपने भी इलेक्शन लड़ा, जाहिर बात है कि जिस तरह की यहाँ पे ग्रोहबंदी होती रही, तो जो मैंडेट था वो मैंडेट हमेशा जो है उसका एक जुज़वी पार्ट कुछ अपने ईद के मौके पर या वो जो त्योहार, छोड़िए सुनिए, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दीजिए। तो अब जो आगे की बात तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब भी जो सूरत हाल है और ग्रोह बने हुए हैं, तो आपने ये एक 22 पॉइंट का जो चार्टर लेकर आया है उसको काबिल अमल बनाना चाहते हैं, उसको शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं। तो इन हालात में जो है, क्योंकि अब इलेक्शन होने वाला है,
تو اس کو کس طرح سے وہ کریں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو بھی انٹرسٹڈ لوگ ہیں، جی جو گروپس ہیں، جو انڈیویجولس ہیں الیکشن میں جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں، میں تو نہیں ہوں، جی لیکن جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں جی وہ ان سب سے آئی ہیو ریچڈ آؤٹ آلریڈی. جی میں ان سب سے جو ہے تک اپنے یہ 22 پوائنٹس پہنچا چکا، جی گفتگو بھی ہوئی. جی تو جو بھی سلیکٹ ہو کے آتے ہیں جی آئی ووڈ لائک ٹو ورک ود دیم. جی یہ دیکھیے اسی میں جو ہے مزہ ہے جی کہ ہر آدمی ہمیشہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ اپنے پسند کے ہر طرف جی ہوں، یہ تو ہیومن جی نیچر کے خلاف ہے. جی لیکن چیلنج بڑا یہ ہے اور ظرف انسان کا اس میں پہچانا جاتا ہے کہ ہر طرح کے لوگوں سے جی بات کر کے اور جو اللہ کی پسند کے کام ہے وہ لیتے رہو. تو انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ شروعات ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ٹیم آتی ہے اور آگے جو بھی ٹیم آتی رہیں گی جی ان کے ساتھ مل کر کے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. میری جتنے لوگ انٹرسٹڈ لوگ ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سب سے گفتگو ہو چکی ہے اور سب نے وعدہ کیا ہے. تو سینٹر کے پاس اتنے وسائل ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے بڑے بڑے عزائم والے جو ہے تو یہ منصوبے ہیں آپ نے جو پیش کیے ہیں اس کی عظمت بنانے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، جو کچھ بھی ہے تو اس کے لیے سینٹر کے پاس اتنے وسائل ہیں. ہاں دیکھیے میں جانتا ہوں، میں اکاؤنٹس کے بارے میں بھی سینٹر کے جانتا ہوں، میں جی واقف ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ سینٹر کے پاس وسائل نہ ہوں، سینٹر کے پاس وسائل تو ہیں اور اس میں جو بھی سیونگ ہوتی ہے سینٹر کے پاس جی اس سیونگ کا جو فرسٹ کلیم ان سیونگز کے اوپر ہے جی وہ اینڈس اینڈ آبجیکٹس کو ہونا چاہیے. یہ سب لوگوں کو ماننا چاہیے اور مان بھی رہے ہیں لوگوں سے میری گفتگو بھی. تو اگر 100% نہیں تو اس کا 50% 20% شروع کریں گے. اور وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. جی تو یہ ہم بہت دنوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ایک بار جو ہے سب لوگ دل جوئی کے ساتھ لگ جائیں گے اس کام کے اندر تو انشاءاللہ وسائل بھی پیدا ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندگی میں. بہت شکریہ سالار سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے ڈاکٹر ظفر محمود صاحب جو ایک 22 نکات کا 22 نکات کا ایک نقشہ لے آئے ہیں، ایک لاہ عمل لے کر آئے ہیں تاکہ جو انڈیا اسلامک سینٹر جن مقاصد کے تحت قائم کیا گیا تھا ان مقاصد کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے. اب تک 50 سال میں اس میں سے کچھ جو انہوں نے جو پوائنٹس کا تذکرہ کیا تھا، چند نکات کا جو نکات کا تذکرہ کیا تھا اس میں سے چند نکات پر تو عمل ہوا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان پر جو کام چل رہا تھا وہ کسی نہ کسی وجہ سے منقطع بھی ہو گیا. انہوں نے ایک اہم نقطے کی طرف یہ بھی توجہ دلائی کہ تقریباً جو ہے سول سروسز سے ہٹ کر تقریباً 5 لاکھ ملازمتیں ہر سال گورنمنٹ کی نکلتی ہے جو دیگر محکموں میں ہوتی ہے، جیسا عدالتیں ہیں اور بھی دیگر جو گورنمنٹ کے حکومت کے جو محکمے نکلتی ہے. اس کے لیے کوچنگ کا یہاں پر انتظام کیا جائے، اس سے ملت کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. علاوہ ازیں جو ان کے جو اہم نکات تھے وہ یہی تھے کہ سینٹر کو ایک پل کا کام کرنا چاہیے، نہ صرف ہندوستان کے جو مختلف قومیں ہیں ان کے درمیان پل کا کام کرنا چاہیے بلکہ انڈیا اور جو اسلامی دنیا ہے اس کے درمیان بھی ایک پل کا کام کرنا چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی جو ہے تجویزیں بھی پیش کی اور بہت اچھے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو خوبصورت باتیں جو ہے جو قابل عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ناقابل عمل ہے بلکہ فیزیبل ہے، پریکٹیکل ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی پیش کی. تو دیکھنا ہے اب سینٹر کی جو نئی انتظامیہ کے لیے آئندہ چند دنوں میں جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں. اور ڈاکٹر ظفر محمود صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے جو سینٹر کے جو ارکان ہیں ان سب سے رابطہ قائم کیا ہے اور اس میں سے بہت سے لوگوں نے اس پر جو ہے رضامندی کا اظہار بھی کیا ہے. امید ہے کہ جو نئی ٹیم آئے گی منتخب ہو کے اسلامک کلچر سینٹر کی، وہ جو سینٹر کے جن مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اس کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گی. اور ظفر محمود صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ الیکشن کے دعوے دار نہیں ہیں، وہ الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے رہے ہیں اور چاہے جو بھی لوگ آئے وہ ان سے کام لینے کی کوشش کریں گے. کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.